بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، سال اول کے آج کے اس نثری حصے کے ٹاپک کے ساتھ ٹاپک ہے اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا ان کے بارے میں تعارف جان لیتے ہیں۔ میں نے وائٹ بورڈ پہ بھی ان کا تھوڑا سا تعارف مینشن کر دیا ہے۔ سید سلیمان ندوی بہت بڑے عالم، محقق اور اچھے ادیب تھے۔ یہ ضلع پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کا جو سن پیدائش ہے وہ 22 نومبر 1884 ہے۔ جو اگر ان کی تعلیم کی بات کی جائے تو شروع کی جو تعلیم ہے وہ انہوں نے خلیفہ انور علی اور مولوی مقصود اور اس کے علاوہ اپنے بڑے بھائی سید ابو حبیب سے حاصل کی ہے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے پھلواری جو بہار کے علاقہ میں موجود ہے، اس کی ایک خانقاہ ہے جس کا نام مجیبیہ خانقاہ ہے، اس میں زیر تعلیم رہے ہیں۔ وہاں پہ کچھ عرصہ کسب فیض حاصل کرنے کے بعد یہ 1901 میں یہ مسلم یونیورسٹی جو علی گڑھ یونیورسٹی ہے اس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، داخلہ لے لیتے ہیں اور تقریباً 7 سال تک یہ وہاں پہ پڑھتے رہے ہیں۔ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ایک کالج ہے جس کا نام دکن کالج ہے، جو پونا، ہندوستان کا ایک علاقہ پونا ہے، اس میں موجود ہے۔ تو وہاں پہ یہ معلم کے طور پہ بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد 1939 میں ان کو مسلم یونیورسٹی جو علی گڑھ یونیورسٹی ہے وہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری، اعزازی ڈگری کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمی خدمات پہ بات کریں تو یا علمی خدمات پہ بات کریں تو سب سے پہلے ان کے جو اساتذہ میں شامل ہیں ان میں مولانا شبلی نعمانی کا نام ہے۔ تو مولانا شبلی نعمانی نے اپنی زندگی میں ایک کام شروع کیا تھا، ایک تصنیف لکھنی شروع کی تھی جو کہ سیرت النبی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے پہلی 2 جلدیں لکھی تو ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ان کی 4 جلدوں کو مکمل کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے، میں نے ادھر مینشن بھی کر دیا ہے، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا شمار بہت بڑے عالمی دینوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا تعارف تھا۔ اس کے بعد سبق کی طرف چلتے۔ اسوہ حسنہ سے مراد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین زندگی ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اب سبق کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سید سلیمان ندوی جو ہیں وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دوسرے لوگوں کے لیے بہترین زندگی قرار دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے تمام مذاہب میں جو ان کے مذاہب کے انبیاء کرام آئے ہیں، مبتدا آئے ہیں، بانی آئے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بہترین خوبصورت باتیں کی ہیں کہ جن پر عمل کر کے جو اس وقت کے انسان ہیں، جو ان کی امت ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، جو ان کے مقتدی ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ اس پہ عمل کر کے اپنے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ دین اسلام ہم کو ملا تو اللہ تعالیٰ نے عمدہ باتیں نہیں بتائیں، عمدہ نصیحتیں نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونے کے طور پہ رکھتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونے کے طور پہ ہمارے پاس شامل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق، بہترین کاروبار،
بہترین سپاسلار، بہترین قاضی، بہترین سوداگر، تجارت کرنے والا تاجر، اور دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ہر معاملے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اعلیٰ درجہ پایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مجسمے کو ہمارے تک کس طرح سے پیش کیا ہے، یہ دیکھیے گا قرآن کریم فرقان حمید میں بارہا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مجسمے کو دیکھ لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں گے، تو آپ کی زندگی بہترین زندگی ہے اور آپ میرا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کل کو آپ کی قیامت کے دن آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مجسمے پر عمل پیرا ہونا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کیا کہہ دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مجسمے میں عمل کرنے کو کیا کہہ دیا ہے کہ وہ میری اطاعت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے کل کہہ دیجئے، پیغمبر کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو بس پھر میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے محبت کی شرط کیا رکھ دی ہے کہ میرے رسول کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، میرے رسول کو ہر معاملے میں کاپی کرنا ہے، میرے رسول کو ہر معاملے میں بھولنا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں، پھر بھی میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر کیا فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اب میری اور میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد نہیں کر لینا۔ عزیز طلباء، اگر دیکھا جائے تو جو انسان ہیں، بنے ہوئے انسان ہیں، وہ مختلف شعبوں اور مختلف طبقوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ ان تمام شعبوں اور طبقوں کو ضرورت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی مجسمے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی دیکھ لے قاضی ہے، اگر کوئی قاضی ہے تو وہ بہترین قاضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں میں فیصلے کیے۔ اگر کوئی سپاسلار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی کو دیکھ سکتا ہے، جس کا مظاہرہ ہمیں تقریباً ہر غزوے میں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی۔ اور اگر کوئی تاجر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے بہترین تاجر کے طور پہ بھی کس طرح اپنے آپ کو صاف کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر کوئی سخی دیکھنا چاہتا ہے، کوئی اگر جود و سخا دیکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی بہترین سخی کے طور پر ابھر کر آؤں اور اللہ کے حضور کچھ سرخرو ہوں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھے۔ اگر کوئی کسی کو صبر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو دیکھے کہ واقعی طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے ہیں، شیخ ابی طالب میں 3 سال کے لیے مسجون رکھا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، نہ صرف صبر کیا بلکہ صبر کی تلقین بھی کی۔ اور اگر بات کی جائے ایک بہترین حاکم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حاکم کے طور پر بھی اپنے آپ کو منوایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین حاکم کا بھی اپنی مجسمہ۔ اور عزیز اللہ، ہم ایک بات اور کہتے ہیں، جب فتح مکہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین سپاسلار کے طور پہ اور رحمت للعالمین ہوتے ہوئے بہترین مسلح اور بہترین انتظامی معاملات میں بہترین ایک منظم اور منتظم کا کام کیا ہے۔ کس طرح سے صلح حدیبیہ، اس میں کچھ باتیں ناگوار تھیں مسلمانوں کو، لیکن پھر بھی ان کو مانا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ نہ صرف فتح مبین قرار دیا بلکہ 1 سال کے بعد وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا بغیر جنگ کے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک معاملے میں رہبر اور رہنما ہیں۔ اگر ہم نے کسی بھی دنیا کے معاملے میں رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو دیکھنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی مجسمہ ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ جو ہیں، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت، فلاح اور کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی مجسمے کو ضروری قرار دیا۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اگلے سبق کے ساتھ پھر آ جائیں گے. والسلام.